عمران خان کو بارہا یہ باور کروایا گیا کہ پنجاب کے اندر بزدار صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ان کی حکومت کے پیچھے کھڑی ہے اس کے لیے مسئلے کا باعث بن رہے ہیں۔ عمران خان جتے ہوئے ہیں اور یہ سٹینڈ لے چکے ہیں کہ بزدار صاحب کو انہوں نے ہر حال میں تحفظ فراہم کرنا ہے۔ جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کے بارے میں جو قانون سازی کرنی ہے اس میں ان کی جماعت کا کلیدی کردار ہے، تو 6 ماہ تک تو کم از کم ان کی بات ہر مقتدر حلقے کو ماننی ہوگی۔ پنجاب کے تمام باسیوں کو بہت مبارک ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے تہیہ کر لیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب سے انہوں نے ہر حال میں اگلے 3.5 سال اقتدار میں مکمل کروانے ہیں۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 3-4 مرتبہ پچھلے 2-3 دنوں کے اندر وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ عثمان بزدار ہی پنجاب کو اگلے 3.5 سال لیڈ کریں گے۔ ایک پارٹی کی اندرونی میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ بات کی جس کے بارے میں خبریں لگیں کہ جو لوگ عثمان بزدار سے جان چھڑانا چاہتے ہیں ان کو 3.5-4 سال انتظار کرنا ہوگا، اور اب ان کے حوالے سے خبر لگی ہے کہ عثمان بزدار کی جو اچیومنٹس ہیں ان کا باقاعدہ ان کی تشہیر ہونی چاہیے، ان کی پبلسٹی ہونی چاہیے کہ اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں۔ دراصل عثمان بزدار ان اچیومنٹس کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پا رہے، لہٰذا ان کی اچیومنٹس کے اوپر ان کا فوکس ہے۔ عثمان بزدار ظاہر خوش قسمت ہیں جب عمران خان ان کا سر کے اوپر دست شفقت رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ انہوں نے پنجاب کو چلانا ہے، لیکن پنجاب کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا تلاطم خیز قسم کا سٹینڈ ہے جو عمران خان صاحب نے لیا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے مقتدر حلقے یہ اسٹیبلشمنٹ یہ بات سمجھتی ہے کہ عثمان بزدار صاحب انتہائی نکمے ثابت ہوئے ہیں۔ پنجاب پاکستان کا ایک صوبہ تو ہے چاروں میں سے، لیکن اس صوبے کی تعداد اور اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں پر ہونے والے واقعات تمام ملک کی سمت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر پنجاب معاشی طور پر، انتظامی طور پر، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور عمومی گورننس کے حوالے سے بتدریج نیچے گر رہا ہے تو پاکستان کے آگے جانے کے معاملات سدھر نہیں پائیں گے۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے جو ڈھانڈے ہیں وہ بنی گالہ کے اندر تک تو پھیلے ہوئے ہیں، ان کا پیر یا پیرنی تگڑا ہے، لہٰذا وہ سروائیو کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو اپنے کارہائے نمایاں ہیں وہ اتنے نمایاں نہیں ہیں جتنے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کے اصل کارہائے نمایاں کی تشہیر شروع ہو گئی تو پھر نیب کو بھی متحرک ہونا پڑے گا۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کوئی ایسا بندہ آئے جو ان تمام معاملات سے ذرا پرے ہو اور پنجاب کو صحیح طریقے سے سنبھال پائے۔ عمران خان کو بارہا یہ باور کروایا گیا کہ پنجاب کے اندر بزدار صاحب جو ہیں وہ ان کی حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ان کی حکومت کے پیچھے کھڑی ہے اس کے لیے مسئلے کا باعث بن رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ایک غیر معمولی قسم کا سٹینڈ اس کے اوپر لے لیا ہے۔ دوسری طرف چودھری برادران جو ہیں وہ آپ کو متحرک نظر آتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عثمان بزدار کی سیاسی زندگی کے دن گنے چنے رہ گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اور پی ٹی آئی کے چند ایک حلقوں کے اندر سے سپورٹ لے کر اپنی حکومت بنا پائیں گے۔ اس میں ظاہر ہے میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کا کردار بڑا کلیدی ہے۔ ابھی تک جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف چودھری برادران کی ممکنہ حکومت کو سپورٹ کرنے یا حکومت بلانے کے پلان کو سپورٹ کرنے کے بارے میں مخمصے کا شکار ہے۔ چودھری برادران حکومت میں نہیں ہو سکتے، نواز شریف اور شہباز شریف کی جماعت کی اگر حکومت بنے گی تو اس کا حصہ وہ بن سکتے ہیں۔ یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجاب کے اندر بزدار صاحب کے گرنے کے بارے میں جو افواہیں تیزی سے گردش کر رہی ہیں اور جو آپ کو متحرک سیاسی دھڑے نظر آتے ہیں ان کے آپس میں بات چیت کی وجہ سے ایک کتنا بڑا گیپ پیدا ہوا ہے، انسرٹینٹی پیدا ہوئی ہے۔ عمران خان کا جو رد عمل ہے ابھی تک بزدار صاحب کو سنبھالنے کے لیے وہ محدود ہے بیوروکریسی کے اکھاڑ پچھاڑ کے اندر۔ بیوروکریسی کے اندر بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی گئی اور پچھلے 13-14 ماہ کے اندر جو بھی لوگ لگائے گئے تھے ان کو نکال باہر کیا گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو بزدار صاحب نے خود لگائے تھے۔ اب عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت نکمے لوگ تھے، اگرچہ وزیر اعظم بڑا قابل ہے، لہٰذا قابل وزیر اعظم کے ہاتھوں لگے ہوئے نکمے لوگوں کو ہم نے نکال کے اور لوگ لے کے آنے ہیں، اور وہ اور لوگ کون ہیں؟ چیف سیکرٹری سے لے کر اہم ترین
ڈیولپمنٹ اور ورکس کے جو اندر جو لوگ کام کرنے والے ہیں، یہ تمام جو کور بیوروکریسی ہے پنجاب کی، وہ تمام کی تمام وہی ہے جس کے ذریعے شہباز شریف کام کیا کرتے تھے۔ تو ستم ظریفی یہ ہے کہ شہباز شریف جن کو عمران خان ان کی جماعت ڈاکوؤں کا سردار کہتی ہے پنجاب کے اندر، اگرچہ پہلے یہ ٹائٹل پرویز الہی صاحب کو دیا کرتے تھے، لیکن آج کل یہ شہباز شریف کے سر تھوپتے ہیں یہ ٹائٹل، ان کے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو کور ٹیم ہے جس کے بغیر مبینہ ڈاکہ یا مبینہ چوری ممکن ہے نہیں، ان کو کلیدی عہدوں پر فائز کر دیا ہے۔ عمران خان بیوروکریسی کی رد و بدل کے ذریعے کیا پنجاب کی سمت درست کر پائیں گے؟ کیا بزدار صاحب سروائیو کر پائیں گے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی اس ہٹ درمی کو ہضم کر جائے گی؟ عمران صاحب کے سامنے اب 3-4 فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پر ان کا سٹینڈ مزید سخت ہوا ہے۔ ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگلے 6 ماہ کے اندر جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کے بارے میں جو قانون سازی کرنی ہے، اس میں ان کی جماعت کا کلیدی کردار ہے، تو 6 ماہ تک تو کم از کم ان کی بات ہر مقتدر حلقے کو ماننی ہوگی۔ دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ اگر پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور وہ بذریعہ بزدار پنجاب کو کنٹرول کرتے ہیں، یا وہاں پر کوئی اور آدمی آ جاتا ہے جو اپنے کارکردگی کے ذریعے قد کاٹ بڑا کرتا ہے، تو اسلام آباد کا قد کاٹ مزید چھوٹا نظر آئے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ بزدار صاحب کو سنبھالنا گھر کا معاملہ ہے، وہ گھر تو نہیں خراب کر سکتے، پنجاب کو خراب ہونے دیجئے۔ یہ 3 عوامل ہیں جس کے اوپر عمران خان جتے ہوئے ہیں اور یہ سٹینڈ لے چکے ہیں کہ بزدار صاحب کو انہوں نے ہر حال میں تحفظ فراہم کرنا ہے۔ بزداری نظام قائم رہے گا یا نہیں رہے گا، آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں جو بڑے اقدامات ہو سکتے ہیں یا بڑے معاملات شیپ اپ ہو سکتے ہیں، ان کا تعلق پنجاب کی بزداری سیاست سے یقیناً گہرا ہے اور جڑا ہوا ہے۔